میرا تو خیال ہے کہ سٹوری جب آپ سنا رہے ہوتے ہیں وہ ایڈٹ کے تھرو ہی آپ کو آپ اس کو کنوے کر رہے ہوتے ہیں، کون سا شاٹ کتنا رکھنا ہے، کتنا نہیں رکھنا، کتنا دکھانا ہے، کتنا کاٹنا ہے۔ ندیم، سب سے پہلے یہ بتائیں کتنا عرصہ ہو گیا پوسٹ پروڈکشن اور ایڈیٹنگ کرتے ہوئے؟ سر 14 سال۔ 14 سال ہو گئے؟ جی سر۔ اور زیادہ تر ٹی وی ڈراماز؟ جی پہلے 10 سال ٹی وی ڈرامہ۔ مطلب 2 تو میرے ساتھ ہی ہیں، 2 یا زیادہ ہیں۔ مطلب ایک تو اتنا بڑا ازدہا تھا مور محل، میرا خیال ہے وہ تو کچھ 4-5 ڈراموں جتنا کام ہم کر چکے ہیں۔ سو ڈرامے سے جرنی پھر فلم کی طرف، کھوسٹ فلمز کی طرف۔ خیر جی، ہمارے اپنے تو آپ ہیں ہی۔ سب سے پہلے یہ بتائیں عام لوگوں کے لیے کہ اس فلم میں آپ نہ صرف کو ایڈیٹر ہیں بلکہ آپ پوسٹ پروڈکشن سپروائزر، ہیڈ، ایوری تھنگ آپ نے کیا، اور میرا خیال ہے پروڈکشن کے دوران سے کام شروع ہوا۔ تو پہلی جرنی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ڈیٹا مینجمنٹ سے، ڈی آئی ٹی سے۔ ڈی آئی ٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ ڈیجیٹل امیجنگ ٹیکنیشین کہتے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ کیمرا ٹو ایڈٹ، یہ ایک برج ہوتا ہے جس میں آپ کی کوالٹی کنٹرول، آپ کا فوکس، آپ کا آڈیو کوالٹی، یہ ساری آن سیٹ چیک ہو رہی ہوتی ہے۔ مطلب روز آپ نے جو ریکارڈ کیا ہے جو بھی، وہ روز اس کا کوالٹی چیک ہوگا، اور پھر اس کی اسٹوریج بھی ایک کام ہے۔ ہاں، وہ ڈیٹا مینجمنٹ میں آ جاتا ہے۔ ڈیٹا مینجمنٹ میں آتا ہے، مطلب اب وہ جو اتنا روز کا فوٹیج ہے وہ، اور ہم نے تو کھلے ہاتھ کتنے روز کا اکٹھا ہو جاتا تھا؟ ہمارا 1 ٹیرا بائٹ پلس ہوتا تھا۔ 1 ٹیرا بائٹ برا نہیں ہے ندیم، مطلب بہت برا نہیں ہے۔ مطلب 41-42 ڈیز کی شوٹ تھی ہماری، میں 37 ڈیز۔ 37 ڈیز جی 37 ڈیز میں نے کملی 37 ڈیز میں ختم کیا جی۔ باقی کچھ ٹیسٹ شوٹ وغیرہ اور ہوتے تھے، اور موک شوٹ کا ایک دن تھا جو پورا دن، جب ہم نے وہ مکھڑا کے لیے پورا موک شوٹ کیا تھا، اور ٹیسٹ شوٹ شروع میں لاہور میں تھے، اور پھر ایک ٹیسٹ شوٹ لاہور میں تھا اور ایک ہمارا سون ویلی میں تھا۔ سون ویلی میں تھا۔ اچھا جی، تو ڈیٹا تو سارا مینج ہو گیا، اور کچھ سیکوینسز کو پھر ہم ساتھ، جس کو رشز کہتے ہیں، وہ ہمیں رات کو ایڈٹ بھی کرنے ہوتے تھے دیکھنے کے لیے۔ پراکسی بنتی تھی کیونکہ ایری کی فوٹیج پلے بیک نہیں ہو پاتی پراپر، وہ پراکسیز بنتی تھی۔ اس کے بعد پھر اس کا جو فرسٹ کٹ آپ کریں ڈرافٹ ایک، یہ تو سب ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں ایڈیٹنگ کی طرف، جو کہ نیکسٹ اسٹاپ بنتا ہے۔ مجھے لگتا ہے ایڈیٹنگ بالکل ویسا ہی فیز ہوتا ہے جیسے لکھنے کا ہوتا ہے، کہ جب آپ کاغذ پہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک بہت اکیلا پن کا احساس بھی ہوتا ہے انسان کو، کہ اور ہماری کملی کی ایڈیٹنگ جو ہے خاص طور پہ وہ بڑے انٹرسٹنگ ٹائم پہ ہوئی، لاک ڈاؤن۔ تو میں نے کہا ندیم اپنا کووڈ کا ٹیسٹ کرائیں اور بس اب ادھر آ جائیں، اور گھر پہ پھر ہم نے سارا سیٹ اپ شفٹ کر لیا۔ جی بالکل ایسے۔ اور یہ ہم، میرا خیال ہے ان دنوں کچھ زندگی تماشا کے دکھی بھی تھے، دکھ سے باہر آ رہے تھے، تھوڑے باہر کیا آ رہے تھے، ہم نے کہا اچھا چلو جی اب ہے ایسا ہی ہے تو ایسا ہے۔ اچھا جی، تو وہ جرنی کیسی تھی جب ہم پہلی دفعہ وہ فوٹیج لے کے بیٹھے ساری؟ کہاں سے قصہ شروع ہوا؟ کیونکہ فلم بھی ایڈٹ میں کافی مراحل سے گزرتی ہے، جیسے اسکرپٹ کے ڈرافٹس ہوتے ہیں تو ایڈٹ کے بھی ڈرافٹس ہوتے ہیں۔ فرسٹ ڈرافٹ تو بن چکا تھا جب لاک ڈاؤن لگا، اور اس دوران میں آپ بھی نہیں تھے اور میں اکیلا ہی کر رہا تھا، جو بس ٹائم کل کر رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ چلو کملی ایڈٹ کرتے ہیں۔ اسی دوران میں لاک ڈاؤن لگ گیا، تو پھر آپ کی طرف سسٹم کے ساتھ میں ہمیں شفٹ ہو گیا۔ اور پہلا جو ڈرافٹ تھا ہمارا، وہ الحمدللہ وہ ایک اژدہا کتنا لمبا تھا؟ 3.5 گھنٹے، 3 گھنٹے 37 منٹ۔ مطلب کہ میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں کاغذ پہ ایڈٹ مجھے تو لگتا تھا ہم نے کی ہوئی ہے، مجھے لگتا ہمارے صفحے کتنے تھے؟ 92۔ لیکن میرا خیال ہے ہمارے صفحوں میں شاید اس کی فارمیٹنگ منٹ پیج والی تو نہیں تھی، مطلب کچھ دیسی اسٹائل سے بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہی کہ ہنا جنگل میں جا رہی ہے، بس وہ 2 لائنوں میں لکھا ہوئے، لیکن پتہ چلتا تھا وہ اسکرین پہ 2 منٹ کا، اور اس کی جب شوٹنگ کر رہے ہوتے تو پتہ چلتا تھا پورا دن ہنا جنگل میں ہی جا رہی ہے بس۔
नहीं, वो 2 सीक्वेंस जो एंड के ऊपर है वो तो काफी लंबे थे। नहीं, वो तो फातिमा ने पूरी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई थी, बट स्टिल तो 3.5 घंटे मुझे याद है कि मैं तो सदमे में चला गया था कि अब इसके अंदर से किस तरह निकालना है। फिर जर्नी वहाँ से दूसरे ड्राफ्ट तक कैसे पहुंची? उसके बाद फिर सबसे पहले तुमने एडिट फिक्स किया था उसी ड्राफ्ट को रख के, तो उसमें हमारे को 20 मिनट और कम हो गए थे। 3 घंटे पे हम आ गए। 3 घंटे और 8-9 मिनट टाइप पे आ गए थे। और फिर डिलीशन शुरू हुई। डिलीशन नहीं, फिर छुरे चलने शुरू हुए। फिर तो यही था कि अब भाई ये तो पूरा कुछ निकलेगा, वरना 3.5 घंटे तो लोग, मैंने कहा कि कैसे सीन्स डिलीट हुए, फिर विद इन द सीन्स जो हमने डिलीशंस की। राइट। सबसे ज्यादा मजे का फेज उसमें क्या था? मेरा ख्याल है हम अगर अपने काम की बात करें, मोर महल में काफी गाने थे, लेकिन वो और तरह के थे। हाँ, उसमें तो गाने एडिट करने का ज्यादा मजा आया या सीन्स एडिट करने का? गाने का अपना एक है, सीन्स में मुझे ज्यादा ऐसे सीन्स मजा आता था। सबसे ज्यादा औखा सीन कौन सा था उस ड्राफ्ट तक, ये जो दूसरे ड्राफ्ट पे अब हम पहुंचे? इंटरवल से जस्ट पहले वाला सीन। ओ, जो अब का इंटरवल। जी। वो तो सीक्वेंस है, वो तो ऑलमोस्ट लाइक, राइट, वो तो बहुत औखा सीक्वेंस था। उसका एक रिदम ढूंढना और उसको वो सारे को करना। वो भाग रही है और उधर सकीना घर में बहुत कुछ कर रही है। वो इंटरकटिंग बहुत छोटी थी और बहुत वहाँ पे डिटेल आपको छोड़ नहीं सकते, तो वो एक मुश्किल था। और रमजान भी था, नहीं मुझे याद आ गया। बिल्कुल हो जाते। और मुझे तो उस दिन, मैं कल किसी को इंटरव्यू दे रहा था तो मैं बता रहा था, मैंने कहा कि वो चूंकि गेस्ट रूम में हमने सेट कर लिया हुआ था और हम किसी से ना मिल सकते हैं ना कोई घर आ सकता है, वो तो हर किसी से खतरा था। तो बस मैंने कहा मैं तो बिल्कुल एक घरेलू माहौल में आ जाते, कभी तो मैं थोम भी लेके बैठ जाता था पीछे छीलने के लिए, है ना। बिल्कुल। याद कर रहा था, मैंने कहा मुझे वो सीक्वेंस भी याद है। मैंने नैना एडिट कर रहे थे और मैं पीछे बैठ के थोम छील रहा था कि मैंने सोचा आज कुछ और कायद है। अच्छा जी, पूरी फिल्म मेकिंग जो है, मुझे लगता है कि वो एक कोलैबोरेशन होती है हमेशा, ठीक है। पोस्ट प्रोडक्शन पे तो हम बाद में जाएंगे। फिर साइम आया पिक्चर में जी, तो साइम को हमने, मेरा ख्याल है हमने साइम तक पहुंचने में कितने ड्राफ्ट कर चुके थे हम? तीन ड्राफ्ट किए। तो हमारा आखिरी ड्राफ्ट भी कोई 3 घंटे का ही था। 3 घंटे नहीं, 2:47 टाइप हो गया था, जितने छोरे हम चला चुके थे उसके ऊपर, राइट। फिर साइम ने उसको आके एक और ड्राफ्ट करना शुरू किया। बिल्कुल। और साइम ने भी, मैं श्योर एक नहीं, साइम ने 2 या 3 ड्राफ्ट उसने किए। उसके भी 2 थे। 2 ड्राफ्ट। और फिर हमने दोबारा साइम की गैर मौजूदगी में दोबारा से फिर हमने कहा कि कुछ चीजें हम वापस चोरी चुपके उसके अंदर डालना शुरू कर दिया। हाँ, कुछ डाली कुछ निकाली भी। कुछ डाली और कुछ निकाली भी। You're right. एडिट के लिए आपको क्या लगता है? मतलब एडिट की अहमियत सिर्फ एक ड्यूरेशन कम करने के लिए नहीं होती। मतलब एक एडिटर क्या क्या करता है एक आम बंदे के लिए जिसको लगे, क्योंकि आमतौर पे लोग ये कहते हैं हाँ फिल्म बहुत अच्छी है, एडिट अच्छी नहीं हुई भी, या फिल्म बहुत अच्छी है, लिखी अच्छी नहीं हुई। तो मुझे ये समझ नहीं आती कभी कि वाकई आप कैसे पिन पॉइंट करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक एडिटर की कंट्रीब्यूशन क्या होती है? नहीं, अगर फिल्म अच्छी नहीं है तो अच्छी है और एडिट अच्छी नहीं हुई तो फिर तो बात ही गलत हो। बात ही गलत। सब अच्छा होता है तो कुछ अच्छा होता है। बिल्कुल। हाँ। और एडिट, मेरा तो ख्याल है कि स्टोरी जब आप सुना रहे होते हैं वो एडिट के थ्रू ही आपको आप उसको कन्वे कर रहे होते हैं। कौन सा शॉट कितना रखना है, कितना नहीं रखना, कितना दिखाना है, कितना काटना है, कहाँ पे आपने उसको ब्रेक करना है, तो ये सब एडिट में ही हो रहा होता है। और कुछ चीज़ें तो मेरे ख्याल है हमने वही, जिस तरह लिखने में आपके पास इख्तियार होता है ना कि आप किस सीन को कहीं उठा के रख दें, मेरे ख्याल है हमने काफ़ी शफलिंग की और साइम ने तो बेतहाशा की थी आके, जिसमें कुछ पे तो मैं बिल्कुल दिल पकड़ के बैठ जाता था कि ये तो बिल्कुल ऐसे नहीं था। लेकिन आई थिंक एडिट वही, आई रिपीट के ऑलमोस्ट वैसा ही होता है जैसे आप फिल्म दोबारा से लिख रहे हैं और आप कुछ भी खेल कूद कर सकते हैं। स्क्रीन प्ले आपका वो बन रहा होता है ना, रीराइट हो रहा। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं जो सबसे बड़ा काम, जिस ऑनेस्टी के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ आपने किया है, वो है जी पोस्ट प्रोडक्शन। अब पोस्ट प्रोडक्शन का सबसे पहले तो स्कोप बताएंगे, क्या क्या करना पड़ता है उसमें? सबसे पहले तो सर कोऑर्डिनेशन है बहुत सारे लोगों के साथ। कलरिस्ट, VFX, डायलॉग एडिटर, साउंड डिजाइनर, म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर करने वाला, फिर मिक्स करने वाले लोग, सराउंड वाले लोग आ गए,
وی ایف ایکس کی 2-3 ٹیمس تھیں ہماری, 2 ٹیمس تھیں ہماری. پھر ڈی سی پیز, سنیما کے اسپیکس, ان کے کے ڈی ایم جنریٹ کرنا, وہ سب سے مشکل تھا, اور اینڈ اسکرول بنانا فلم کا, اور مطلب ایوری تھنگ, مطلب اب وہ گیا کہ, اور یہ سب ڈیفینیٹلی اس میں مختلف ٹیمس کام کر رہی ہیں, مگر ان سب کے ساتھ کوآرڈینیشن جو تھی, مطلب کچھ دفعہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ تو میرا نا کچھ دماغ کر کے. ہاں نہیں, اس میں بہت سارے لوگ جب انوالو ہوتے ہیں تو پھر ان کے نخرے بھی ہوتے ہیں, کسی کے پاس ٹائم ہے اس وقت, کسی کے پاس نہیں ہے, پھر ان کو مینیج کرنا وہ بھی ایک چیز تھی. پھر کیونکہ سارے لاہور میں نہیں تھے, آؤٹ اسٹیشن تھے, پاکستان سے باہر بھی تھے, پھر ٹائم زون چینج تھا, تو وہ بھی مطلب کہ ایک مسئلہ رہا ہے. تو ہر ایک کو اس کی مرضی کے مطابق جا کے اور جو کرنا اور ڈیل کرنا, سب کے لیے اوپر سے پھر ایک مطلب میرے جیسا مطلب ہر دماغ آدمی ہو جو کہ نوٹس جو بنا کے بھی ہم لمبے لمبے دیتے ہوتے تھے, اور پھر پتہ چلتا تھا کہ کچھ نوٹ, میں ناٹ سیئنگ ان سب لوگوں نے بہت محنت کی, بٹ یہ کہ وہ ایک ایسا کام ہے جہاں پہ واقعی آپ کہتے ہیں کہ جی یہ سین کے اندر کارنر میں اگر آپ نے کوئی چیز وی ایف ایکس سے ریموو بھی کی ہوئی ہے, اور اگر وہ نہیں ہوئی سو آئی مین بس وہ کام خراب ہو گیا نا. مطلب اگر کیا کیا چیزیں, ہم نے پانی کی بوتلیں پانی کے اندر نظر آ رہی ہیں, کہ پہاڑی کے اوپر کوئی بندہ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے جس کو پھر پوسٹ پروڈکشن میں مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو وی ایف ایکس میں تو یہ بھی آتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ اسکرینس ویسی نہیں ہے, پروفیشنل نہیں ہے لوگوں کے پاس, تو وہ اپنی طرف سے تو پوری کر رہے ہوتے تھے, لیکن وہ ہمارے پاس جب آتی تھی تو وہ کچھ نہ نظر آ جاتا تھا, اس کا کوئی اور چیزیں نظر آ رہی ہوتی تھی. مجھے یاد ہے اسد نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ میں نے جو آپ نے کہا میں نے کر دیا, مجھے نظر کچھ نہیں آیا, میں نے کر دیا. ندیم اس کام میں مجھے لگتا ہے جب فائنل پروڈکٹ سامنے آتی ہے نا تو ہم سب خوش ہوتے ہیں, ہم سب کو فخر ہوتا ہے, لیکن جو اس کی جرنی ہوتی ہے وہ بڑی مشکل بھی ہوتی ہے, اور اس میں کئی دفعہ ایسے میرے خیال ہے وقت آتے ہیں, ایسا مقام آتا ہے جب آپ سوچتے ہیں کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں. ہوتا ہے کتنی دفعہ کس سٹیج پہ آیا اس فلم میں؟ عید کے فوراً بعد, ابھی ریلیز سے 15 دن پہلے. یہ ابھی اینڈ میں ندیم؟ ہاں, جب ہم ورک لوڈ بالکل ساؤنڈ مکس کا جب وہ فلو چینج ہوا, ٹیم چینج ہمیں کرنی پڑی بالکل اینڈ پہ جا کے, تو اس وقت بہت زیادہ وہ ایک ٹینشن تھی, اور مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم اس کو کمپلیٹ کر پائیں گے ٹائم پہ. بٹ تھینکس ٹو یو, مطلب آپ نے جس طرح لوگوں کے پیچھے پڑھ کے, کیونکہ آئی نو اس کے بیچ میں ہم تھوڑا بہت ریموٹ پہ جوائے لینڈ کا کام کر رہے تھے, میجرلی اس کا کام تو ایل اے میں ہو رہا تھا, لیکن ہم وہ بھی دیکھ رہے تھے, اور ان کی ٹائم زون کو بھی فالو کرنا تھا, اور ہماری ٹائم زون, پھر ہمارے قطر والے دوستوں کی ٹائم زون, پھر آسٹریلیا والے دوست کی ٹائم زون, اور کچھ دوست ہمارے ٹریول کر رہے تھے. آئی نو بٹ کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے آپ کو, مطلب جب وہی بات کی اتنا مشکل اتنا سخت کام ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ مطلب کوئی ہمیں اس کام کا نفع اگر مالی اس میں ہم دیکھیں تو وہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ اچھا بھائی بس میں پیسے کے لیے کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے پیسے کے لیے صرف یہ کام ہو نہیں سکتا. نہیں, وہ ساری محنت جو تھی وہ جب ہم کراچی میں تھے تو جب پہلی کلیپ آئی ہے تو مجھے لگا وصول ہو گیا. زبردست. فیوریٹ سین یا فیوریٹ گانا یا جو بھی سیکوینس؟ فیوریٹ گانا مکھڑا. اور کیوں؟ اس میں تو ایڈٹ کا سب سے کم کام ہے. نہیں, ایڈٹ کے حوالے سے نہیں, اس کا فلو بہت اچھا ہے, مجھے شارٹ ویژنز بہت اچھے لگے تھے اس کے, کیونکہ وہ تو بالکل آئی ریممبر ہم نے پہلے پورا شوٹ کیا جلین اور حمزہ کے ساتھ, اس کو ایڈٹ کیا, اور پورا اسٹیڈی کیم کے ساتھ پورا ہم نے جنگل میں اس کو شوٹ کیا تھا, بیکاز تب تک صبا بہت تھک چکی تھی اور ہم اس کو بار بار نیچے لا چکے تھے, اینڈ آئی تھاٹ کہ نہیں ذرا ہاں. اینڈ آئی تھنک مکھڑا میں کتنے شارٹس ہوں گے؟ 7-8 شارٹس ہیں. وہاں وہ ہم نے بعد میں کٹنگز لگائی ہیں, بٹ آئی تھنک مطلب ابھی بھی ملا کے ٹوٹل آئی تھنک 12-14 شارٹس ہوں گے, رائٹ. لیکن اس کی پوری کوریوگرافی آئی آلسو فیل ویری پراؤڈ کہ وہ. اور ایڈٹ وائز آپ کو کیا لگتا ہے, مطلب چاہے وہ اب چونکہ جب فلم فائنل ہو جاتی ہے تو مجھے پتہ ہے, مجھے کسی پتہ نہیں اس دن کیا ہوا, وہ اکرام اور علی کاظمی جو ہیں وہ کوئی ریویو کر رہے تھے,
تو انہوں نے کہیں بیچ میں ایسے بولا, انہوں نے کہا ہاں سب کی کنٹریبیوشن ہے, لیکن سرمد کو شوق بھی تو ہے نا, وہ ہر ایک کے کام میں گھستا ہے. تو مجھے ایڈٹ میں تو پتہ ہے کہ مجھے ایڈٹ میں گھسنے کا بہت شوق ہے, اور مشین سے میں دور رہنا چاہتا ہوں, ہاتھ میں اس کو نہیں لگانا چاہتا, لیکن مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ نہیں یہ ایک فریم پیچھے 2 فریم آگے ادھر یہ کر. تو اب وہی کہ سب کا مل جل کے جو ایک اس میں کنٹریبیوشن گیا, جس میں آپ ہیں, سائم ہے مینلی. ایڈٹ وائز آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ایسا سیکوینس ہو کہ بہت ہی کچھ جینیس ٹائپ آپ کو لگتا ہے ہم سے کام ہو گیا ہے؟ آخری سین اور اس سے پہلے والا, سیکنڈ آخری جو 2 سین ہیں وہ دونوں. آخری جو 2 سین ہیں, کوئی ایسی کلک جو رہ گئی ہو کہ یار اس سین کے لیے ایڈٹ کا کوئی مل جاتی کوئی چیز, تو مطلب مجھے پتا ہے مجھے 2-3 سینس کا کلک ہے, کیونکہ ایک تو مجھے وہ بھی ہوتا ہے سیٹ کے اوپر کہ بس ہو گیا یہ 1 گو میں بہت اچھا لگ رہا ہے, ہمیں اس کی بالکل کوریج لینے کی ضرورت نہیں ہے چیزیں بیچ میں ایک آدھ جگہ نہ بتائیں ہم لوگوں کو تو اچھی بات, اندر کی کہانیاں ہم نہیں سناتے لوگوں کو. موقع ملا ہے مجھے آج تمہارے ساتھ تھوڑا سا زندگی تماشا اور یہ کیسے فرق ہے, کیونکہ زندگی تماشا میں آپ, میں اور نرمل بانو ہم 3 مل کے اس کو ایڈٹ کر رہے تھے ڈفرینٹ ڈرافٹس میں. ہاؤ از کملی ڈفرینٹ فرام زندگی تماشا؟ کملی کا نیریٹو چینج ہے, بالکل نیریٹو چینج ہے, پیس بھی چینج ہے, پیس چینج ہے, اور یہ تھوڑا مشکل ہے مجھے لگتا ہے. کملی مشکل ہے سر, کملی تھوڑی مشکل تھی, کملی مشکل ہے. زندگی کی تماشا تھوڑا اس میں ایک نا ٹھہراؤ ہے, تھوڑا لمبے ٹیکس بھی ہیں اس کے ذرا, اٹس لانگ ٹیکس موسٹلی. تو اس کے اندر تھوڑی زیادہ وہ تھی, ایک تو اس کی پیس کا سب سے زیادہ وہ تھا کہ پیس آپ کو ایسی رکھنی ہے جو بور نہ کرے, تو یہ تھوڑا سا فرق مجھے لگتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ فلم کا فرسٹ ہاف سلو ہے. آپ جب اس طرح کی بات سنتے ہیں دل پہ کیا گزرتی ہے؟ میں سوچتا ہوں کہ ہم نے 3 سال لگائے ہیں ایک چیز کے اوپر, اور ایک بندہ کو 2 گھنٹے میں بیٹھ کے کہتا ہے یار مطلب سلو چل رہی ہے. برا لگتا ہے, لیکن پوائنٹ آف ویو ہے ہر بندے کا. ان کو مجھے ایز اے اسٹوری ٹیلر مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو اینڈ میں جب آپ کو اس کیریکٹر کے ساتھ جتنی تکلیف ہوتی ہے یا دکھ ہوتا ہے, تو اگر آپ اس پیس پہ ان کو ان کیریکٹرز کے ساتھ نہ چلا کے لے کے گئے ہوں, مطلب ایک دوستی کی طرح ہی ہے نا, کہ مطلب کسی سے آپ نے کہ کسی کی تکلیف کا احساس تبھی ہوگا جب پہلے آپ کا اس سے کوئی تعلق ہوگا. تو وہ مجھے خیر میں ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا جس طرح, لیکن ہم نے کتنی دفعہ اس کو ریویو کیا, اور ہم سب کا یہی خیال تھا, نہ صرف ہمارا بلکہ جو ہماری ٹیم ہے, کہ یہ صحیح پیس ہے, صحیح ڈیوریشن ہے. ابھی پہلا جو سینما ٹیسٹ تھا ہمارا, اس کے اندر میں نے خاص طور پہ یہ پہلے آپ کی پیس تھی, اس کو میں نے مد نظر رکھا تھا, اور مجھے نہیں فیل ہوا تھا کہ یہ سلو ہے. اس سے پہلے مجھے کہیں کہیں کبھی کبھی فیل ہوتا تھا کہ شاید اس میں سے کچھ اور نکل سکتا ہے. سینما ٹیسٹ کے بعد مجھے نہیں لگا. جوڑ کے رکھا. ابھی بھی مطلب فائنل میں 2-3 دفعہ سینما میں جا کے دیکھ چکا ہوں ریلیز کے بعد. چپ کے نہیں, مجھے تو نہیں پتا تھا, مجھے تو آپ کہتے ہیں آپ ریسٹ کر رہے ہیں. نہیں چلیے آپ کا ریسٹ ہے, چوری جا کے فلم دیکھ رہے ہیں جی. تو کبھی بھی مجھے نہیں فیل ہوا. ہو سکتا ہے ہم بہت زیادہ اس کے ساتھ ہو. نہیں مجھے تو لگتا ہے بلکہ جو لوگ اس کا زیادہ ہوتے ہیں, جیسے میں آڈینس کے ساتھ اس لیے نہیں بیٹھ کے دیکھتا, مجھے وہ انزائٹی شروع ہو جاتی ہے کہ چونکہ مجھے پتا ہے آگے کیا ہونا ہے, یا مجھے پتا ہے کہ وہ والا کٹ مجھے اچھا نہیں لگتا, یا وہاں پہ وی ایف ایکس ہوا ہے, تو مجھے پتہ نہیں دل میں نا ایک چور سا بن جاتا ہے. میں کہتا ہوں ان کو تو نہیں پتا چل رہا ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں. نہیں ایسا نہیں, میں مزے لے رہا ہوتا ہوں. آپ مزے لے رہے ہوتے ہیں, اور لوگوں کے ریئیکشنس کے مزے لے رہے ہوتے ہیں. سب سے مزے کا ریئیکشن کوئی ابھی کوئی یاد آ رہا ہو؟ میری بیٹی تھی میرے ساتھ, تو اس نے 2 جگہ پہ نا کامنٹ کیا فلم دیکھتے ہوئے. ایک مکھڑا میں جب وہ اس کا چیز چینج ہوتا ہے, تو کہتی ہے پہلے یہ اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی, اب یہ اس کے پیچھے سمجھ. اور وہ تمہاری ڈبنگ آرٹسٹ بھی ہے جو بڑی والی نے بولا, یہ بڑی والی نے. اور جیسے وہ پانی میں گئی ہے تو اس کا فوراً تھا یہ تو امیجنیشن تھی. اوہ نو, میں نے کہا اس کو سمجھ آ گئی ہے تو اوہو. ایک تو بچے آج کل کے جو ہیں نا, فون اور آئی پیڈ اور یوٹیوب پہ چیزیں دیکھ کے, یہ اب مجھے لگتا ہے ہمیں بدلنا پڑے گا انداز کہانیاں سنانے کا. ان کو نہیں ہماری کہانیاں یہ پکڑ لیں گے, جلدی پکڑ لیں گے. سو ندیم, ابھی وہی کہ جو کام دیکھنے کی خوشی تو ہوتی ہے, لیکن 18 نہیں آپ نے کتنے بولے 14 سال ہو, اب یہی کرنا ہے کہ زندگی میں کبھی خیال آتا ہے کہ کوئی اور کام پکڑ لوں یا کوئی کاروبار کر لوں کچھ؟ اب نہیں. ٹھیک ہے.
4-5 سال پہلے تک بلکہ شاید زیادہ اس وقت ہوتا تھا ہاں جب چینلز کے ساتھ کہ وہ ایک ہمارے چینلز کا مسئلہ ہے ٹائم پہ سیلریز نہیں ٹائم پہ سیلری، اور ایک وہ جو کام تھوڑے سے بعد جو آپ کو بس تھکانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ ایک ہی طرح کا کام آپ بار بار جب کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک ان کا سچا بنا ہوا ہوتا ہے، اسی میں رکھ کے چیزیں نکالتے جاؤ. تو صحیح. بٹ ندیم تھینک یو. مجھے لگتا ہے کہ فلم ایک ایسا کام ہے جس میں جب تک ہر ایک کی پوری 100% کانٹریبیوشن نہیں ہوتی تو بات نہیں بنتی ہے. کسی نے کوئی بھی گڑبڑ کی ہو، کوئی کسی نے دیانتداری سے کام نہ کیا ہو، کبھی چھوٹی موٹی ڈنڈی ماری ہو، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو فیل ہو جاتی ہے. تو وہ انرجی بھی اور وہ فزیکلی بھی نظر آ جاتی ہے، مطلب انرجی وائز بھی نظر آتا ہے. بٹ خیر یہ آپ کی فلم اور آپ نے جس طرح اس کو اون کیا ہے، آئی کین اونلی بی ویری پراؤڈ اینڈ ویری تھینکفل. تھینک یو ندیم.